حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. واقعات تو ہم تقریباً بتائے ہیں، پچھلے جمعہ بھی بیان کیے. علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. والدہ کیا کی؟ نمازی تھی، نماز کا اثر حضور غوث پاک پر ہوا. ہمیشہ سچی بات بولنے والی تھی، اثر ان پر ہوا. جھوٹ کا ساتھ نہ دینے والی تھی، ان کا اثر حضور غوث پاک پر ہوا. تقوی پرہیزگار تھی، تقوی پرہیزگاری کا اثر حضور غوث پاک پر ہوا. علم دین حاصل کرنے کے لیے جب جا رہے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ صرف ایک نصیحت کی. وہ ایک نصیحت ان کی پوری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی تھی. وہ نصیحت کیا تھی؟ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی زبان پر جھوٹی بات آنے نہیں دینا. وہ ایک نصیحت آپ دیکھیں، وہ آگے چل کر واقعہ بھی معلوم ہے آپ کو. اس ایک نصیحت کا فائدہ یہ ہوا، اس پر عمل کیے، ڈاکو توبہ کیے، قافلے کا پورا مال مل گیا. توبہ ہی نہیں کیے بلکہ وہ صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک نصیحت، جب والدہ کی وہ نصیحت ہوتی ہے، زبان سے وہ نصیحت ہوتی ہے، حضور غوث پاک اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو کئی گناہگاروں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. توبہ کی توفیق ملتی ہے، صحیح راستہ لوگوں کو ملتا ہے. یہ پیغام ہمیں حضور غوث پاک اور ان کی والدہ سے ملتا ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں یا پھر مدرسے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. دونوں میں کتنا فرق ہے اور دونوں کو بھیجتے وقت کیا کیا نصیحتیں ہم کرتے ہیں. دیکھیں، بچوں کو ٹفن رکھ کر بھیجیں، کیا بول کر بھیجتے ہیں؟ بیٹا خاص طور پر ٹفن پورا ختم کرنا، ٹفن پورا کھا کر آنا، بچانا نہیں. یہ نصیحت کر کر بچوں کو اسکول کو روانہ کرتے ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے یہ چیز، ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں، یہ چیز بھی بچوں کو سکھانی چاہیے کہ کھانے کا اہتمام کریں، انتظام کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کھانے پینے کا معاملہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر دن اس کے ذہن میں اسلام کی بات ڈالتے چلے جائیں. دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلو، آپ یہ بات بتائیں. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا ان کو یاد دلائیں. بتائیں کہ بیٹا جب بھی باہر جائیں گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر جائیں. اپنی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کی جو دعا ہے وہ دعا کر کر جائیں. اللہ کی پناہ میں آ کر جائیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا پڑھ کر داخل ہوں. یہ تربیت جب ہم اختیار کریں گے نا تو اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جائے گی، اسی دوران دینی تعلیم بھی اس کو ملے گی، ادب اور طریقہ بھی اس کو خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا. یہ چیز ہمارے اندر جب ہم اختیار کریں گے تو فائدہ ہوگا، بجائے اس کے ہم بس دنیاوی کام میں اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا ٹفن پورا کھا کر آنا، کچھ بھی نہیں بچانا، تو اس کی توجہ ٹفن کے اوپر رہے گی، کھانے پینے کے اوپر اس کی توجہ رہے گی. دین کے باتوں پر، دین کے طریقے پر، دین کی تربیت پر اس کی توجہ نہیں رہے گی. تو یہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ہماری تربیت میں اور ہمارے طور طریقوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلاف سلف صالحین کے طور طریقوں میں کتنا بڑا فرق ہے. دیکھیں، وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو حکم دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے زبان پر جھوٹی بات نہیں آنے دینا. تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوا تربیت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے نا، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون سے سچے لوگ؟ ایسے سچے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اولیاء کرام ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے.